السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ شادی سے پہلے منڈا کرنا شرعی طور پر درست ہے یا فضیلت شادی کے بعد ولیمہ کرنے میں۔ تو شریعت میں منڈے کے تعلق سے کوئی بھی حکم جائز یا ناجائز کا نافذ نہیں ہوا ہے۔ تو اگر کسی نے شادی سے پہلے منڈا کر لیا، مہمانوں کو بلا کر ان کو کھانا کھلا دیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں نہ تو جائز کا ذکر ہے اور نہ ناجائز کا ذکر ہے۔ البتہ ولیمے کے تعلق سے، شادی کے بعد ولیمے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری کا کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر منڈے کے مطابق، منڈے کے مقابلے میں ولیمہ کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے، تو یہ زیادہ افضل ہے، اور یہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، بہت سی جگہ دیکھا گیا ہے کہ ولیمے میں یا شادیوں میں مالدار لوگوں کو تو بلایا جاتا ہے، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ بہت سی جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی حضرات 11ویں شریف کرتے ہیں، یا تیجا، 10واں، 20واں، 40واں یا برسی کی فاتحہ کرتے ہیں، تو اس میں مالداروں کو، رئیسوں کو تو بلایا جاتا ہے، البتہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، جو فقراء ہوتے ہیں، بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کو نہیں بلایا جاتا۔ اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شر الطعام طعام الولیمۃ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ سب سے برا کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے کہ جس کھانے کے لیے مالداروں کو تو بلایا جائے اور غریبوں کو، فقیروں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو حدیث پاک میں اگرچہ ولیمے کا ذکر ہے، لیکن ہر وہ دعوت کہ جس میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، چاہے وہ ولیمے کی دعوت ہو، چاہے وہ 11ویں شریف کی دعوت ہو، یا اور کوئی بھی دعوت ہو، تو ایسی دعوت کہ جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، حقداروں کو چھوڑ دیا جائے، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دعوت اور اس دعوت کا کھانا وہ سب سے برا کھانا ہے۔ اب ایک سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اگر کسی نے ہماری دعوت کی تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے یا نہ چاہیے، یا بنا دعوت کے کسی کے یہاں کھانا کھانا کیسا ہے؟ تو اس کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعی فلم یجب فقد عصی اللہ ورسولہ، کہ جس کو کھانے کی دعوت دی گئی اور اس نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، تو گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ومن دخل علی غیر دعوت دخل
سارقاً و خرج مغیراً، کہ جو آدمی بنا دعوت کے کھانا کھانے کے لیے گیا تو وہ داخل تو چور ہو کر گیا تھا، لیکن جب واپس آیا تو ڈاکو بن کر کے واپس آیا۔ اس حدیث پاک میں دو باتوں کا ذکر ہے، ایک تو یہ کہ اگر کوئی دعوت کرے اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے دعوت نہیں کی ہے تو اس کے یہاں دعوت کھانے جانا یہ ایسا ہے کہ جیسے کہ کوئی آدمی گیا تو چھپ کر کے گیا، چور بن کر کے گیا، اور جب واپس آیا تو ڈاکو بن کر کے آیا، اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔